ہم لوگ بیٹھ کے اپنی اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا آگے پیچھے کہتے رہتے ہیں کہ پاور. ایک میں آپ کو صاف لفظوں میں بتاؤں, یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے یہ ہر ملک میں ہوتی ہے, انڈیا میں بھی ہے. اور انڈین اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, میرا خیال ہے وہ پروبیبلی آپ جتنا مرضی کہیں کہ وہاں ڈیموکریسی ہے, وہاں یہ ہے, وہاں وہ ہے, اور وہاں کی بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے اپنے ایجنڈاز ضرور ہیں, جس کی وجہ سے یہ جب بھی تھوڑا سا دوستی شوستی کا ہاتھ بڑھتا ہے تو کوئی نہ کوئی ڈسٹربنسز کریٹ کی جاتی ہیں. پھر تھوڑے سے لوگ آ جاتے ہیں ایکسٹریمسٹ کے شکل سے, ہندو ایکسٹریمسٹ کی شکل سے, اور وہ انڈین نیشنلزم کے چکر میں, جیسے آپ نے دوستی بس کا, یہ سارا سٹیج مینجڈ ہوتا ہے دوسری طرف بھی. اور وہاں پر اس قسم کی سٹیج مینج چیزیں ہوتی ہیں خراب کرنے کے لیے, بیکاز لاٹ آف پیپل I would say on both sides of the border, میں پیس کا ایڈوکیٹ ہوں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کو کبھی بھی کسی قسم کا پیس ٹاکس اور اس میں انٹر ایز انڈر ڈاگس نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان کے لیے اگر آپ کو جینوئن سینس میں پیس کسی قسم کی بھی نظر آتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہو سکے گی, تو اس سے پہلے ہمیں شاید اپنا گھر مکمل طور پر ٹھیک کرنا پڑے گا, اینڈ دین وی شوڈ گو ان فور پیس. دیکھیں, دوسرا آدمی آپ کے ساتھ کبھی بھی بات چیت صحیح ایک لیول پہ نہیں کرے گا جب آپ کا اپنا گھر ٹھیک نہ ہو. تو یہ دوستی بڑھ نہیں سکتی جب تک آپ کا کور ایشو, جب تک آپ کا کشمیر کا مسئلہ, جب تک آپ کے اور چیزوں کے مسئلے, اور ابھی آپ اکثر لوگوں سے سنتے ہیں کہ پانی کا جو مسئلہ ہے اور جس طریقے سے اس کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے اکراس دا بارڈر ان انڈین کشمیر اینڈ آل, کہ آپ کے دریاؤں کو بھی ریگولیٹ وہ کریں گے, تو ان کو اگر اس طریقے کی حرکتیں کرنی ہے تو یہ کو ایگزسٹنس کے لیے کوئی اچھی نشانی نہیں ہے ان کی طرف سے. اچھا مسعود صاحب, یہ بتا دیں, چلیں جو ان کی طرف سے حرکتیں ہو رہی ہیں, اس کے رسپانس میں جو ہم اس پر جواب دے رہے ہیں, آپ اس سے مطمئن ہیں ہماری حکومت کے؟ کیونکہ آج بھی جو ہم نے انڈین ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب کیا اور اس پر جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی, تو ہم نے ایک بار پھر اظہار کیا کہ ہم کنسٹرکٹیو, سسٹینیبل, ریزلٹ اورینٹڈ ڈائیلاگ چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو انڈر ڈاگ والی سچویشن ہے وہ ابھی ہے حکومت پاکستان کی, یا وہ نہیں ہے, اب یہ فرنٹ پہ کھڑے ہو کے کھیل رہے ہیں, اس وقت ان سے فیس ٹو فیس بات ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے جی؟ دیکھیں, یہ جو پاکستان گورنمنٹ کا ریاکشن ہے, میں اس کو سمجھتا ہوں اچھا پریگمیٹک وہ ہے ریاکشن, جو کچھ بھی ہے. اب اگر ادھر ایک بس کو روکا گیا تو ہم کیا کریں یہاں پر, یہاں ان کو مارنا شروع کر دیں, کوئی اور ٹینشن بنائیں؟ نہیں, یہ شارٹ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں. اگر ادھر کسی کی پٹائی ہوگی تو ادھر بھی کسی کی پٹائی ہوگی, اور وغیرہ وغیرہ جس طرح ہوتا رہا ہے پہلے. تو پاکستان گورنمنٹ آئی تھنک از ایکٹنگ ویری میچورلی, اور اگر انہوں نے ان کو بلا کے اپنا پروٹیسٹ سامنے کیا ہے تو اچھی بات ہے. بٹ یہ کہنے کے بعد میں کہوں گا کہ جب دونوں پرائم منسٹر سپٹمبر میں ملے وہاں, تو انہیں ہمارے پرائم منسٹر کو بڑا کلیئر طریقے سے ان کو ایک میسج دینا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ میسج پبلک آئی میں ہو. جب ایک پرائم منسٹر دوسرے پرائم منسٹر کے ساتھ بات کرتا ہے اور اپنا مائنڈ ظاہر کرتا ہے اس کو, تو وہ اس کو نان سیریسلی نہیں لے سکتا. اینڈ ان دیٹ میٹنگ آئی تھنک میاں صاحب کو ان کو بڑا کلیئرلی یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیں, جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پر ہاتھ ان کا بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اگر یہ چیزیں بتانی چاہیے صاف لفظوں میں کہ دیکھیں, اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو پھر لازمی بات ہے, ہر ایک چیز کا یہ قدرتی ہوتا ہے کہ ایک ریاکشن ضرور ہوتا ہے, تو پھر کسی دن ہو سکتا ہے ہم بھی کریں. تو ان کو روکنے کے لیے ان کو بڑا کلیئر وارننگ سی دینی چاہیے کہ آل دس شوڈ ناؤ فنش, اینڈ ساؤتھ ایشیا میں ایک پیس کا نیا ایرا شروع کرنا چاہیے. اس میں دونوں کو کرنا پڑے گا. انڈینز کانٹ ڈو دس کہ وہ آپ کے یہاں ہر ایک قسم کی حرکتیں کرتے رہیں اور ہم یہاں سے بولتے رہیں بس بھائی چارہ ہوگا, بھائی چارہ ہوگا. بھائی چارہ ایک طرف سے نہیں ہو سکتا. ان کو پرائم منسٹر کو بڑا کلیئر میسج دینا ہوگا. اچھا مصعب, ایک دو چیزیں میں اگر آپ کی سم اپ کر لوں گفتگو, آپ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حرکتیں, یعنی حرکتیں جو یہاں پہ دھماکے اور یہ سب چیزیں یا مداخلت اگر وہاں سے ہو رہی ہے وہ روکنی چاہیے. اور دوسری بات کشمیر, مسئلہ کشمیر کا ایسا ایشو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بات ہو تو پھر آگے بات بڑھے پیس پروسیس. یہ دو کنڈیشنز ہیں, مطلب ان دو کے پر پوری شرط اترے تو پھر پیس پروسیس آگے بڑھ سکتا ہے. نہیں دیکھیں نا, مسئلہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ صبح آپ اٹھیں گے کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا تو پھر آگے بات چیت کریں گے. بات چیت سے ہی اس کو بھی حل کرنا ہے. اور میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ جی وار کا جو آپشن ہے وہ اب دونوں ملکوں کے لیے نہیں رہ گیا. جب دونوں ملک مالک ہو گئے نیوکلیئر ویپنز کے اور ڈیلیوری سسٹمز کے, تو اس کے بعد اب وار آپشن رہ ہی نہیں گیا پاکستان